اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور سننے والی میری محترم ماؤں اور بہنوں، سب حضرات یقیناً سردی کے موسم میں صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کی بات کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کا جمع ہونا، ماؤں بہنوں کا بھی تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا یہ درس توحید لائبریری کے زیر اہتمام ہمارے ساتھی بھائی جناب محمد زاہد صاحب کے گھر میں منعقد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ توحید لائبریری کے زیر اہتمام مختلف جگہ پر درس قرآن ہوتے رہتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کو، اللہ کی کلام کو، اللہ کے آئے ہوئے پیغامات کو جہاں تک بس چلے اس کو وہاں تک پہنچائیں، گھر گھر اس کو عام کریں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ وقت بڑا اچھا وقت تھا کہ جب گھروں میں درس قرآن ہوا کرتے تھے، لوگ بھی بیٹھتے تھے اور خواتین مائیں بہنیں بھی درس قرآن میں شریک ہوا کرتی تھی۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جگہ جگہ درس قرآن کا انعقاد کیا گیا ہے۔ بس اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر سب کو سمجھنے کی اور مجھ سمیت سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ، اگر زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اور بھی ہوتے تو لفسدتا، زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا۔ زمین و آسمان کا نظام درم برم نہیں ہو رہا، خراب نہیں ہو رہا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ چلانے والا ایک اللہ ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کچھ لوگوں نے، امام صاحب کے دور میں کچھ لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے ہی نہیں، جبکہ ہمارا مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کا وجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے، اللہ ہیں، اللہ ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے علم میں ہے، جو پتا بھی کہیں پر گرتا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو جو اللہ کو نہ مانے اس کو دہریہ کہتے ہیں، اور جو اللہ کو مانے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھے ذرا، ایک ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا اس کو دہریہ کہتے ہیں، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا نظریہ ہے کہ ایٹم بم پھٹا جس کی وجہ سے کائنات بن گئی، سورج بن گیا، چاند بن گیا، ستارے لگ گئے، یہ سارا کا سارا یہ نظام جو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایٹم بم پھٹا اور خود بخود سارا کا سارا بن گیا۔ ہم کہتے ہیں بڑا عقل مند پڑھا لکھا ایٹم بم تھا کہ جو پھٹا اس نے تباہی نہیں مچائی،
بلکہ سارا نظام بالکل سیٹ کر کے رکھ دیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے نظام کو چلانے والی ذات ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ ایک خاتون چرخہ کاٹتی تھی، اس سے کسی نے سوال کیا کہ بتا یہ نظام دنیا کا خود ہی چل رہا ہے یا اس کا کوئی چلانے والا ہے؟ وہ مائی بڑھیا چرخہ کاٹنے والی اس نے کہا کہ نہیں، اس دنیا کا نظام خود بخود سے نہیں چل رہا بلکہ کوئی چلانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ بڑھیا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ کائنات کا نظام خود نہیں چل رہا، کوئی ہے چلانے والا، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا دلیل میرا چرخہ ہے۔ اب وہ بڑھیا مائی وہ قرآن و سنت کے دلائل تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے کہا میرے پاس دلیل میرا چرخہ ہے۔ اس نے کہا کہ تیرا چرخہ دلیل کیسے بن گیا؟ اس مائی بڑھیا نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے، خود بخود نہیں چلتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، چرخہ پڑا ہوا ہے، خود بخود چل رہا ہے، دھاگا بن رہا ہے۔ کہنے لگی میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، میں نہ چلاؤں تو یہ چرخہ چلتا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مشین چرخہ میرے چلانے سے چلتی ہے، میں نہ چلاؤں تو نہیں چلتی، تو اتنا بڑا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ چرخہ بتلا رہا ہے کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے۔ سوال کرنے والے نے اگلا سوال کیا کہ اس کائنات کو چلانے والا ایک ہے یا کافی زیادہ ہیں؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ کائنات کا چلانے والا ایک ہے۔ پوچھنے والے نے کہا دلیل کیا ہے؟ مائی نے کہا کہ دلیل میرا چرخہ ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ ہر بات پہ دلیل اپنا چرخہ دیتی ہے۔ اچھا بتا، اس کائنات کا چلانے والا ایک ہے اور دلیل تیرا چرخہ ہے، وہ کیسے؟ اس بڑھیا نے کہا میں چرخہ چلاتی ہوں تو ایک بندہ چرخہ چلائے تو چلتا ہے، دو چلائے تو ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ چرخہ چلانے میں ایک خاص توازن رکھا جاتا ہے، ایک ہاتھ سے دھاگا گھسیٹنا ہے، دوسرے ہاتھ سے چرخہ گھمانا ہے، جب دوبارہ اس کو پیچھے کرنا تو اس کو الٹا گھمانا ہے۔ تو ایک ہی بندہ چلائے تو دھاگا بنتا ہے، دو بنائیں دو چلائیں تو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، توازن برقرار نہیں رہے گا نا، ان بیلنس ہونے کی وجہ سے دھاگا بنے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ جس طرح چھوٹی سی مشین کو دو چلائیں، چلانے والے دو ہوں تو نظام چلتا نہیں ہے، اس کائنات کا اتنا بڑا نظام اگر اس کے چلانے والے بھی دو ہوں تو یہ نظام چلے گا نہیں، دھرم برم ہو جائے گا۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے ہی سب کچھ چل رہا ہے، یہ خود بخود سے نہیں چل رہا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ جس بندے کے ساتھ ہوا وہ بندہ دہریہ تھا۔ دہریہ کا مطلب جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، جس کا عقیدہ تھا کہ سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، اللہ نہیں چلا رہے۔ امام صاحب کا مناظرہ طے ہو گیا، جگہ بھی طے ہوئی، وقت بھی طے ہوا۔ اب امام صاحب جان بوجھ کے اپنی مقررہ وقت پر لیٹ پہنچے، جان بوجھ کے لیٹ پہنچے۔ وہاں لوگوں نے پوچھا حضرت آپ لیٹ کیوں آئے ہو؟ امام صاحب نے کہا میں گھر سے چلا، یہاں پہ پہنچنے کے لیے راستے میں دریا تھا، اب دریا کراس کرنے کے لیے کشتی کوئی نہیں تھی، میں انتظار میں بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی زمین سے ایک پودا نکلا، خود ہی سے بڑا ہوا، خود ہی سے درخت بنا، میں بیٹھا دیکھتا رہا، خود ہی سے اس کے تختے کٹے، خود ہی سے کشتی بنی، خود ہی سے میرے سامنے آئی، پھر میں اس میں بیٹھ گیا اور وہ خود ہی سے چلا کے یہاں پہ لے آئی، میں اتر کے یہاں پہ آ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت کیسے ہو سکتا ہے خود ہی سے ہو؟ خود ہی سے تختے کٹیں، خود ہی سے کشتی بنے، تمہارے پاس آئے، تم بیٹھے خود ہی سے چلا کے یہاں پہ لے، یہ خود ہی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب نے کہا بس میں مناظرہ جیت گیا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سارا نظام خود ہی سے نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب نے صرف ان کو دلیل اس لیے سمجھانے کے لیے دی ہے تاکہ وہ خود اپنی زبان سے کہیں کہ یہ خود ہی سے نہیں ہو سکتا، اس کائنات کو چلانے والا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اگر چلانے والے کوئی کافی زیادہ ہوں، ایک ملک میں کافی زیادہ سربراہ اکٹھے ہو جائیں، ملک تو دور کی بات، ایک گھر کے اندر
دو برابر کی حیثیت کے جمع ہو جائیں، جو اتھارٹی بیوی کے پاس وہی خامن کے پاس ہے، دونوں کی برابر ہو جائے تو گھر کا نظام نہیں چلتا، کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ ایک ہی جگہ، ایک جنگل میں دو شیر نہیں جمع ہو سکتے، ایک ملک میں دو حکمران نہیں جمع ہو سکتے، تو ایک کائنات میں دو الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ کائنات کا نظام بالکل ٹھیک چل رہا ہے تو سمجھ جاؤ چلانے والا ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ہم سورج کے نظام کو دیکھتے ہیں بالکل ٹھیک چل رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ سورج آج صبح لیٹ نکلا، رات تاخیر ہو گئی تھی، مسئلہ بن گیا، سورج کو دیر ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں دو ہوتے تو نظام گڑبڑ ہو جاتا، نظام خراب ہو جاتا۔ ایک الہ نے کہنا تھا بارش ہونی چاہیے، دوسرے الہ نے کہنا تھا بارش نہیں ہونی چاہیے۔ ایک الہ نے کہنا تھا فلاں بستی کو تباہ کر دیا جائے، دوسرے الہ نے کہنا تھا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ظاہری بات ہے ہر ایک کا پھر ذہن تو ایک نہیں ہونا تھا نا، ہر ایک کی سوچ تو ایک نہیں ہونی تھی۔ اگر کافی سارے الہ ہوں تو ہر ایک کی سوچ بھی الگ الگ ہے، کسی نے کچھ کہنا تھا، کسی نے کچھ کہنا تھا، نظام خراب ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا نظام خراب نہیں ہو رہا، سمجھ جاؤ کہ وہ ایک ذات ہے جو چلا رہی ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھی الہ تو کئی ہیں اور آپس میں مشورہ کر کے چلا رہے ہیں، آپس میں اللہ نے دلیل وہ دی ہے جس کا توڑ ہی کوئی نہیں۔ دلیل سمجھنا ذرا، اللہ نے دلیل دی ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اس دلیل کو دلیل تمانع کہتے ہیں۔ یہ وہ دلیل ہے جس کا جواب کوئی نہیں، یہ وہ دلیل ہے جس کا توڑ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ الہ تو زیادہ ہیں، مشورہ کر کے چلا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے مشورہ دینے والے کئی ہوں گے، ایک بات پہ فیصلہ ہوگا تو ایک الہ کے مشورے کو مان لیا گیا، ایک کے مشورے کو سلیکٹ کر لیا گیا، باقی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ جس الہ کا مشورہ مانا ہی نہیں گیا وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس الہ کی بات ہی نہ مانی جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری باتیں صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سارا نظام چلانے والی ذات ایک اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہر نبی نے آ کے دعوت یہی دی ہے، سارے نبیوں کے کلمے کا پہلا جز یہی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود۔ لا الہ، الہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہم سنتے تو رہتے ہیں، ہمارے کلمے کا پہلا جز ہے۔ مائیں بہنیں بھی دھیان سے سنیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ کے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عام طور پہ کتابوں میں، نماز کی کتاب میں جہاں پر بھی یہ لکھا ہے اس کا ترجمہ کیا تو یہی کیا ہے، لیکن توجہ یہ ترجمہ پورا نہیں ہے۔ الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے، الہ کا مفہوم بڑا لمبا ہے۔ الہ کا مفہوم صرف معبود نہیں ہے، الہ مشکل کشا کو بھی کہتے ہیں، الہ حاجت روا کو بھی کہتے ہیں، الہ بگڑی بنانے والے کو بھی کہتے ہیں، الہ بچے اور بچیاں دینے والے کو بھی کہتے ہیں، الہ زندگی اور موت کے مالک کو بھی کہتے ہیں، الہ رزق دینے والے کو بھی کہتے ہیں، الہ بیماری دینے والے کو بھی کہتے ہیں، الہ صحت دینے والے کو بھی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کے نظام کو سنبھال رہا ہے الہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ نے ہمیں کلمے میں سمجھائی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اللہ کے علاوہ کوئی مسعود، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا، اللہ کے علاوہ کوئی بچہ اور بچیاں دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا۔ یہ بات ہمیں تمام نبیوں نے سمجھائی ہے، ایک نبی کی تعلیم نہیں، یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ یہی ہے۔ اور ایک اور بات، اللہ کے ساتھ توجہ ذرا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اللہ نے سب سے پہلے نفی اسی کی کروائی ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے اجاز صاحب؟ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ نے پہلے نفی کروائی ہے، الا اللہ میں پھر اس بات ہے، یعنی یوں کہہ لو آسان الفاظ میں، پہلے انکار کروایا ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے،
کوئی بھی الہ نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کو الہ مانے اور ساتھ کسی اور کو بھی مانے اس کو مشرک کہتے ہیں۔ میں آسان کر کے بتلاتا ہوں، اگر کوئی محمد الرسول اللہ حضور کو نبی مانتا ہے لیکن حضور کے بعد کسی اور کو بھی نبی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ مرتد تو ہو سکتا ہے، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، اس نے حضور کے بعد کسی اور کو نبی مان لیا لہذا وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مان لے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ایسا بنیادی عقیدہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں جو توحید کے ساتھ ساتھ شرک کی ملاوٹ کرتا ہے، ایسے آدمی کی نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، نہ عمرہ قبول، کچھ بھی قبول نہیں اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو۔ ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند والوں کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے الحمدللہ کہ اللہ کو اپنی ذات میں بھی اکیلا سمجھو، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ میں ساری چیزیں مثال اور دلائل کے ساتھ واضح کروں گا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہیں کتنے؟ بولو، اگر بولتے رہیں گے تو جاگتے رہیں گے، اگر بولنا بند کر دے تو پھر نیند بھی آ جائے گی۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک دو تو نہیں ہیں۔ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہیں۔ مجوسیوں کا عقیدہ، مجوسی اس کو کہتے ہیں جو آگ کو پوجتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ خدا دو ہیں، ایک شر کا خدا ہے اور ایک خیر کا خدا ہے، ان کا عقیدہ خدا دو ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے خدا تین ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تین نہ کہو، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، تین تین نہ بناؤ۔ تمہارا عقیدہ ہے اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے۔ دو بھی غلط ہے، تین بھی غلط ہے، چار بھی غلط، اللہ صرف ایک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا، جو صفات اللہ کی ہیں اگر وہی صفات ہم کسی اور میں مانیں یہ شرک ہو جائے گا۔ جو صفات اللہ کی ہیں نا، دیکھو زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے، اگر ہم کہیں کسی اور کے اختیار میں بھی ہے یہ شرک ہو جائے گا۔ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، قرآن میں آیا 12ویں سپارے کی پہلی آیت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی زیرو چیز ہیں ان ساری زیرو چیزوں کا، تمام مخلوق کا رزق ہمارے ذمے ہیں۔ اللہ نے رزق اپنے ذمے لیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ رزق کا اختیار فلاں بابے کے پاس بھی ہے، فلاں قبر والے کے پاس بھی ہے، فلاں پیر فقیر کے پاس بھی ہے، تو مجھے بتلاؤ تو صحیح اللہ اور بابے میں فرق کیا رہا؟ اسی کا نام تو شرک ہے۔ رزق کس کے اختیار میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اگر رزق کا اختیار کسی اور کو دیتے، خدا کی قسم زمین پہ کوئی زندہ نہ بچتا، سارے بھوک کر پیاسے مر جاتے۔ لوگ تو اتنے کنجوس ہیں کسی کو ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ آپ ذرا غور کریں، بندہ نافرمانی بھی کرتا ہے، اللہ رزق نہیں روکتے، اللہ پانی نہیں روکتے، اللہ لباس نہیں روکتے، پھر بھی دے رہے ہیں۔ اگر رزق کسی اور کے اختیار میں ہوتا وہ اس کی نافرمانی کرتا، رزق روک لیا جاتا، لباس روک لیا جاتا، گھر چھین لیا جاتا، سب مال اسباب چھین لیے جاتے۔ یہ تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، کسی اور کو اختیار دیا کوئی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اللہ نے فلاں کو بھی اختیار دیا ہے، اصل تو اللہ ہی ہے، اصل تو اللہ ہی ہے، اللہ نے فلاں کو بھی کچھ اختیار دیا ہے تو اس کا نام شرک ہے۔ اور دلیل قرآن میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ یہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں بتوں کی؟ تو مشرکوں کا جواب تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں ہمیں پتا ہے اصل تو اللہ ہیں۔ مشرک کہتے تھے ہمیں پتا ہے کہ اصل تو اللہ ہیں لیکن ہم ان کی اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ساٹھی انا گے اور انا دی اللہ گے۔ قرآن کہتا ہے
میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یعنی مشرک اللہ کو مانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک اللہ کو مانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرک، قرآن میں آتا ہے، حج بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی مشرک کے مشرک رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے تھے. عقیدہ پکا اور صحیح سچا تبھی ہوگا جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو، بولو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ مانے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا نہ مانے. قرآن کہتا ہے، بے شمار واقعات قرآن میں مثالیں دینے لگا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن میں آتا ہے اے نبی ان سے پوچھو کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنستی ہے، تم کشتی پہ سفر کر رہے ہو، سمندر میں جا رہے ہو، ادھر سے طوفان آیا پانی کا، کشتی الٹنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اے نبی ان سے پوچھو اس وقت خالصتاً اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اس وقت کیوں پکارتے ہو؟ اور ہیں کون مشرک؟ اس دور کے مشرک سے پوچھا جاتا کہ جب تم ڈوبنے لگتے، مرنے لگتے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، اب اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اس دور کے مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ مشکل اتنی بڑی ہے، اس مشکل سے اللہ ہی نکال سکتے ہیں. مشکلوں کو ٹالتا کون ہے؟ بولو، مشکلوں کو ٹالتا کون ہے؟ قرآن میں ہے. قرآن میں ایک صفحہ بھی آپ نہیں دکھا سکتے جہاں پہ اللہ نے توحید کو بیان نہ کیا ہو. پورا قرآن توحید سے بھرا پڑا ہے. پورا قرآن اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے بھرا پڑا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہماری ہیں. اگر تم کہتے ہو فلاں بھی کرنے والا ہے، فلاں کے پاس بھی کچھ اختیار ہیں، تو تم دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کچھ کر کے بھی دکھایا ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دور میں آنکھ کھولی، جس ماحول اور معاشرے میں آنکھ کھولی، اس دور میں شرک بڑا عام تھا. اتنا عام تھا کہ کوئی اپنے ابو کو معبود سمجھنے لگا، کوئی ستاروں کو معبود سمجھنے لگا، کوئی سورج کو معبود سمجھنے لگا، کوئی چاند کو معبود سمجھنے لگا. اتنے زیادہ معبود بنا رکھے تھے جھوٹے. گھر گھر کے اندر تھوک کے حساب سے بت رکھے ہوئے تھے. گھروں کے اندر بنتے تھے، گھروں کے اندر ان کے بت بنتے تھے، خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے. حضرت ابراہیم کے گھر میں خود بت بنا کرتے تھے. قرآن میں آتا ہے اتنا زیادہ شرک عام تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم والوں کی باتوں میں نہیں آئے، بلکہ قوم والوں کو شرک سے روکا. ایک مرتبہ ان کی قوم، حضرت ابراہیم کی قوم میلے پر گئی. حضرت ابراہیم کو ساتھ لے جانے کا کہا تو ابراہیم نے انکار کر دیا، میں ساتھ نہیں جاؤں گا. حضرت ابراہیم پیچھے رہے. قوم والے میلے پر گئے. حضرت ابراہیم بت خانے میں گئے، کلہاڑا ہاتھ میں، سارے بتوں کو توڑ دیا. سارے بتوں کو، قرآن میں ہے، سارے بتوں کو توڑ دیا. بڑے بت کو باقی رکھا، سب کو مار دیا، سب کو توڑ دیا. تصور میں جا کے سوچو، ان جھوٹے معبودوں میں سے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوگی، کسی کی بازو ٹوٹی ہوگی، کسی کا دھڑ الگ ہو گیا ہوگا، کسی کا ناک کاٹ کے رکھ دیا ہوگا، کسی کی آنکھیں نکال دی ہوں گی. یہی منظر ہوا ہوگا. جب میں یہ بات پڑھتا ہوں یا عام طور پہ کہتا ہوں، مجھے ایک منظر اور یاد آتا ہے. توجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے مخلص صحابی حضرت ابوبکر صدیق، ایک اللہ کا خلیل ہے ابراہیم، ایک حضور کا خلیل ہے صدیق. جس طرح اللہ کا خلیل ابراہیم شرک سے بیزار تھا، اسی طرح میرے پیغمبر کا صدیق، میرے پیغمبر کا خلیل ابوبکر بھی شرک سے بیزار تھا. صدیق اکبر ان کے والد محترم، وہ پہلے شرک کیا کرتے تھے. ایمان قبول کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، پہلے شرک کیا کرتے تھے. صدیق اکبر ابھی چھوٹے سے بچے تھے. باپ زبردستی بیٹے کو ساتھ لے گئے، جیسے مسلمانوں میں ہوتا ہے بچے کو ساتھ مسجد میں لے آئے. تو اسی طرح صدیق اکبر کے والد شرک کیا کرتے تھے. باپ زبردستی صدیق کو بت خانے میں عبادت کرنے کے لیے بتوں کے پاس لے آئے. تاریخی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جو بچپن سے ہی شرک سے بیزار تھے. صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہوں نے بچپن میں بھی شرک نہیں کیا، جوانی میں بھی نہیں کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد بھی نہیں کیا ہے. صدیق اکبر اپنے باپ کے ساتھ چلے تو گئے،
لیکن کتابوں میں لکھا جیب کے اندر پتھر رکھے ہوئے تھے اور کچھ ہاتھ کے اندر بھی رکھے ہوئے تھے، ہاتھ پیچھے کو تھا۔ باپ نے کہا بیٹا ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ابو جی پتھر ہیں۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا ان کو مارنے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ باپ نے ڈانٹا اور پتھر گروا دیے، لیکن نہیں پتا تھا کہ جیب کے اندر بھی رکھے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جو حشر حضرت ابراہیم نے بتوں کے ساتھ کیا تھا، وہی حشر صدیق اکبر نے بچپن میں اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، جا کے پتھر مارے ہیں ان بتوں کے۔ یہی کام حضرت ابراہیم نے کیا، سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے واپسی آ گئے۔ قوم والے آ کر پوچھنے لگے کہ یہ ہمارے بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ آپس میں مشورہ ہو رہا ہے، سب کو اکٹھا کیا، بتاؤ ان بتوں کو توڑا کس نے ہے؟ مشورہ ہو رہا ہے، سب نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے جو ہماری مخالفت کرتا ہے، بتوں کی مخالفت کرنے والا ایک ہی بندہ ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے، لہذا اس کو لاؤ۔ ابراہیم کو لایا گیا۔ ابراہیم یہ بت آپ نے توڑے ہیں؟ ابراہیم نے کہا کہ جس کے پاس سے اسلحہ ملے تو وہی تو مجرم سمجھا جاتا ہے، لہذا اسی نے کیا ہے۔ دیکھو اسلحہ کس کے پاس ہے، اسلحہ دیکھتے ہیں، کلہاڑا دیکھتے ہیں، وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا اسی سے پوچھو کس نے کیا ہے۔ قوم والے کہنے لگے کہ ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، توجہ ذرا۔ قوم والے کہنے لگے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو، یہ بت ہے، یہ بولتا نہیں ہے، یہ کیسے بتائے گا کہ ہمیں کس نے مارا ہے، یہ کیسے بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے؟ جب قوم والوں نے خود کہا نا کہ ابراہیم یہ بولتے نہیں ہیں، ابراہیم کیسی بات کرتے ہو، یہ بول کے کیسے بتائیں گے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں، بس ان کی زبان سے نکلنا تھا تو فوراً ابراہیم کہنے لگے یہی بات تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں، جو بولتے نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جو بقیہ کو بچا نہیں سکتے، دوسرے بتوں کو بچا نہیں سکتے، وہ مشکل میں تمہیں کیسے بچائیں گے جو اپنے آپ کو نہ بچا سکیں؟ جس پہ خود مشکل آئی پڑی ہو، جس پہ خود بنی پڑی ہو، جس کو خود توڑا جا رہا ہو، وہ معبود ہے؟ بولو وہ معبود ہے؟ وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ جس پہ خود مشکل آئی پڑی ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پہ خود مشکل آئی پڑی ہو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات ہمیں تمام انبیاء نے سمجھائی، عقیدہ توحید ہمیں تمام انبیاء نے سمجھایا۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ بات میں نے یہاں سے شروع کی، اللہ کو اللہ کی ذات میں اکیلا سمجھنا اور اللہ کو اللہ کی صفات میں اکیلا سمجھنا، یہ توحید ہے۔ اس کی مخالفت کریں گے یہ شرک ہے، اور شرک اللہ کو پسند ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ناصر صاحب شرک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضور نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے دل و دماغ سے شرک کو کھرچ کے نکال دیا تھا۔ ان کو شرک سے ایسی نفرت ہو گئی تھی، یوں کہہ لیں، میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں، جہاں شرک ہو رہا ہوتا ہوگا وہ اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتے ہوں گے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ حضور نے ایسی تربیت کی تھی، اور حضور نے نہیں بلکہ یوں کہہ لیں تمام انبیاء نے اپنی قوم والوں کو یہی سمجھایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق کا زمانہ تھا، ایک درخت جس کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ جس درخت کے نیچے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس درخت کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ 26واں سپارہ سورہ فتح کے اندر ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ ان صحابہ سے راضی ہو گئی کہ جن صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہے درخت کے نیچے۔ درخت کا تذکرہ قرآن میں ہے، درخت بڑا بابرکت ہے، درخت واقعی بابرکت ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا، جس کے نیچے کھڑے ہو کے دونوں جہان کے سردار نے صحابہ سے بیعت لی ہے، بڑا اونچا درخت ہے۔ لیکن توجہ، عمر فاروق کا زمانہ تھا، لوگ دور دور سے اس درخت کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ چلو اس درخت کی زیارت کرتے ہیں جس کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسئلہ خراب ہے، معاملہ خراب ہے، ابھی تو لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو
آگے چل کے اس درخت کی پوجا شروع ہو جائے. حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا کے پھینک دیا کہ اس کو یہاں پہ رہنے نہیں دیا جائے گا, خطرہ ہے لوگ کہیں اس کی عبادت نہ شروع کر دیں. ایسے شرک کو یوں کیا نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ کہیں اس سے لوگ عبادت نہ شروع کر دیں اس کی. لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں, کہیں پہ کوئی ہرے رنگ کا دروازہ دیکھ کے وہاں پہ چومنا شروع کر دیتے ہیں, کوئی ہرے رنگ کی ٹائل دیکھ کے وہاں پہ شروع ہو جاتے ہیں, وہیں پہ سجدے شروع, وہیں پہ چومنا چاٹنا شروع. ایک مرتبہ مسجد والی گلی میں ہماری لائبریری کے دروازے پر رنگ سبز تھا, سی گرین جو رنگ ہوتا ہے وہ کروایا ہوا تھا. تو ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ لائبریری کے دروازے کو چومتی جا رہی ہے. میں نے کہا ہماری خیریت تو ہے, یہ تو ہماری لائبریری ہے, کھول کے دکھا دو اندر کتابیں رکھی ہوئی, کیا ہو گیا ہے؟ ضروری تھوڑی کہ جہاں بھی سبز رنگ ہو اس کو سجدے شروع کر دیے جائیں. مانا کہ حضور کے روزے کا رنگ, حضور کے گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے, گنبد خضرا سر آنکھوں پر, لیکن سجدہ تو حضور کو بھی جائز نہیں ہے. سجدہ اللہ کے علاوہ تو حضور کو بھی جائز نہیں ہے. مجھے دکھاؤ قرآن کی کوئی ایسی آیت یا حدیث کسی نے کہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکتا, نبی کو بھی نہیں ہو سکتا. سجدہ صرف اللہ کو ہے. حضرات صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ہم نے دیکھا وہاں کے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے آپ ان سے اعلیٰ ہو, ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, سجدہ صرف اللہ کو, میرا احترام کرو. سجدہ اللہ کو کرنا, احترام کرو بس میرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنا. اے اللہ, میری حضور کی دعا ہے, اے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنا. اور صحابہ کو سمجھایا, خیال کرنا ذرا, میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا, تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں کہ جب ان کے نبی زندہ ہوتے تھے بات مانتے نہیں تھے, جب ان کے نبی دنیا سے گئے ہیں انہوں نے قبر پہ سجدہ شروع کر دیے. تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں, تم میری قبر پہ سجدہ نہ کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم دیکھتے ہیں کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی اللہ کے بعد رسول اللہ ہیں کہ جن کے سامنے فرشتے بھی با ادب کھڑے ہوتے ہیں, کہ جن کے لیے پتھر بھی سلام کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں حضور کے مقام اور مرتبے کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام مخلوق کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. وہ سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت کے نبی نہیں, وہ نبیوں کے بھی نبی ہیں. مقام اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ, تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے میرے پیغمبر کے صدقے سے, تمام رسولوں کو رسالت ملی ہے میرے پیغمبر کے صدقے سے, تمام رسولوں کو علم ملا ہے میرے پیغمبر کے صدقے سے. ساری چیزیں اپنی جگہ, ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے دل میں بات تو آتی ہے چلو اللہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سجدہ حضور کو بھی کر لیا جائے, لیکن نہیں, جب ہم حدیث دیکھتے ہیں حضور منع فرما رہے ہیں, جب ہم قرآن دیکھتے ہیں منع فرمایا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے لوگوں کو اپنے سامنے جھکائے, بلکہ نبی اس کام کے لیے آتا ہی نہیں ہے. نبی آ کے قوم والوں کو یہی کہتا ہے, اے لوگوں کونو ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, تم نے سجدہ اللہ کو کرنا ہے, اطاعت میری کرنی ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نبیوں پہ مشکل آئی تو پکارا کس کو؟ اللہ کو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے کہ نہیں گئے؟ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں گئے ہیں, امتحان تھا. کیوں گئے ہیں ہم اس کے تفصیل میں نہیں جاتے, امتحان تھا, آزمائش تھی, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں. قرآن میں ہیں, اللہ رب العزت نے 23ویں سپارے میں سورہ صافات میں فرمایا کہ حضرت یونس نے ہمیں پکارا. 17ویں سپارے میں فرمایا یونس نے ہمیں پکارا. اور سارے مسلمان جانتے ہیں یونس پہ جب مشکل آئی مچھلی کے پیٹ میں تو پکارا کیا تھا؟ لا الہ, جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ آپ پاک ہیں, تیرے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے, تو ہی ہے اس مشکل سے نجات دینے والا, تو ہی ہے اس مشکل کو ٹالنے والا. تو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا کس کو؟ اللہ کو پکارا ہے نا. قرآن میں ہے, اللہ فرماتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتے قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے.
قرآن کا ترجمہ ہے لالا بھی صفی بطنہی الی یوم یبعثون، اگر یونس ہمیں نہ پکارتے قیامت کی صبح تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، ہمیں پکارا ہے، ہم نے ان کو مشکل سے باہر نکالا ہے۔ حضرت ابراہیم آگ کے اندر گئے کہ نہیں گئے؟ حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، فرشتہ آیا، ابراہیم آرڈر کرو آگ کو بجھا دیا جائے، ابراہیم آرڈر کرو ان قوم والوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ ابراہیم نے کہا فرشتوں بتاؤ تو صحیح خود ہی آئے ہو کہ اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتوں نے کہا نہیں اللہ نے تو نہیں بھیجا، آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، ہم خود آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ جب اللہ مجھے آگ میں بھیجنے پر راضی ہے میں بھی آگ میں جانے پر راضی ہوں، لیکن ابراہیم نے فرشتوں سے مدد نہیں لی، ابراہیم نے فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگی، توجہ اللہ کی طرف رکھی ہے۔ قرآن میں آتا ہے غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، حفاظت کی دعا مانگ رہے ہیں، اور اتنی لمبی دعا مانگی سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، حضور کے ایسے کندھے پر حضور نے ایسے چادر لی ہوئی ہے، سجدہ کرتے کرتے اتنا لمبا سجدہ ہوا کہ چادر بھی گر گئی۔ صحابہ کرام سمجھے کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صدیق اکبر نے پیغمبر کو اٹھایا اور چادر بھی اٹھائی، پیغمبر کو بھی اٹھایا، اور اٹھا کر صدیق نے دلاسا دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ نے جو مانگا ہے آپ کو ضرور ملے گا۔ پیغمبر کی دعا تھی۔ قرآن میں آتا ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے قطار اندر قطار اترے ہیں، 3000 بھی آیا ہے، 5000 بھی آیا ہے، لیکن اگلی آیت بھی سنتے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے فرشتے ضرور بھیجے ہیں لیکن مدد ہم نے کی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے مدد فرشتوں نے کی تھی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بھیجے ضرور ہیں، الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، ویسے تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو اطمینان دینے کے لیے بھیجا ہے۔ باقی ومن نصر الا من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے ہے، مدد فرشتے نہیں کرتے۔ کیسے اللہ نے توحید سمجھائی ہے؟ کہیں پر تھوڑا سا بھی کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے فلاں مدد کرتا ہے، فلاں مدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ کے پیٹ میں درد ہوئی یا کوئی اور بیماری آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں چیز کھا لو ٹھیک ہو جائے گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ نے فلاں چیز کھائی، ٹھیک ہو گئے۔ تھوڑے دن کے بعد پھر وہی مرض لگا، حضرت موسیٰ نے خود ہی سے کھا لیا، مرض ٹھیک نہیں ہوا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تمہیں کس نے کہا ہے وہ چیز ٹھیک کرتی ہے؟ ٹھیک تو میں ہی کرتا ہوں، چاہوں تو ذریعہ کسی کو بنا دوں، چاہوں تو ذریعہ کسی اور چیز کو بنا دوں۔ اللہ جس چیز میں چاہیں شفا رکھ دیں، اللہ جس چیز سے چاہیں شفا کو اٹھا لیں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے دوائی لی آرام نہیں آیا، چھوٹے سے ڈاکٹر حکیم سے دوائی لی پڑیا لیا آرام آ گیا۔ یہ آرام دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بیماری بھی اللہ کی طرف سے، بولو شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح قرآن میں واقعات ہیں، نبیوں نے اولاد مانگی ہے، کس سے مانگی ہے؟ حضرت زکریا کی عمر 95 سال، اولاد نہیں ہوئی۔ زکریا کی عمر کتنی؟ ان کے خاندان والوں نے نہیں کہا ہوگا اے زکریا بیوی کو طلاق دے دے، منحوس ہے، اولاد نہیں ہو رہی، منحوس ہے، طلاق دے دے۔ آج ہمارے ہاں عورتوں کے اندر بڑی خرابی، بے صبری بہت زیادہ ہے، اللہ پہ یقین کی بہت زیادہ کمی ہے، اور چیزوں پہ سب سے زیادہ یقین، اللہ پہ یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑی خرابی ہے، عورت کا جینا حرام کر دیں گے۔ کئی ایسے واقعات، ساس کی طرف سے تانے، رشتہ داروں کی طرف سے تانے، پوچھیں گے نہیں کتنی دیر ہوگی بیان ہو؟ 5 سال، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اب اس کی ساس کو کہیں گے جی لگتا ہے کہ اس کو نہیں ہونی، ساس کی طرف سے پھر وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ اس کو چھوڑ دے، منحوس ہے، لگتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اولاد کس کے اختیار میں ہے؟ اولاد کس کے اختیار میں ہے؟ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کسی عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں میڈیکلی طور پر نہیں جاتا، ورنہ عدیل صاحب ہماری میڈیکل تو کہتی ہے کہ اولاد میں اگر بچی ہوئی ہے بچہ نہیں ہوا، قصور کس کا ہے؟
پانی غالب نہیں آیا نا، پانی غالب عورت کا آ گیا تو اس لیے بچی ہو گئی، پانی غالب مرد کا آتا تو بچہ ہو جاتا۔ یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ قصور نہ مرد کا ہے نہ عورت کا، ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کا ہے۔ قرآن میں 25ویں سپارے میں آتا ہے، میں تو قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہے بیٹے دے، آگے او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے دونوں دے دے، اور آگے اللہ جس کو چاہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہے کچھ نہ دے، بیوی کو باندھ کر کے رکھ دے، تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی، 11 میں سے صرف ایک بیوی سے اولاد ہوئی ہے، 11 میں سے ایک سے اولاد ہوئی ہے۔ کس سے ہوئی ہے؟ حضرت خدیجہ سے، بس بقیہ سے ہوئی نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے بقیہ سے اولاد۔ اچھا جب بقیہ سے اولاد نہیں ہوئی، نعوذ باللہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضور میں کوئی خرابی ہے، نعوذ باللہ ہو بھی نہیں سکتا۔ حضور کی اولاد تو ہوئی ہے نا، خدیجہ سے ہوئی ہے، یا تو ہونا کہ اولاد ہوئی نہیں، ہوئی ہے، حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ بقیہ بیویوں میں کوئی خرابی ہو، نہیں، کیوں؟ ان بقیہ بیویوں کی پہلے خامندوں سے اولاد تھی۔ اس سے پتہ چلا کسی قسم کی کوئی خرابی بھی نہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو۔ حضور نہیں چاہتے تھے اولاد ہو، چاہتے تھے، چاہت تھی کہ نہیں تھی کہ میری اولاد ہو، اور حضور کی بڑی چاہت تھی کہ میری اولاد عائشہ سے بھی ہو جائے، میری بیوی عائشہ سے بھی بچہ پیدا ہو، اولاد ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی بچے کو دیکھتی، اپنی اولاد جو نہیں تھی، کسی کے بچے کو دیکھتی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، حضور حوصلہ دیتے، عائشہ کیا ہوا، روتی کیوں ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ارے دونوں جہان کے سردار بھی سمجھا رہے ہیں اولاد اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضرت زکریا کی اولاد نہیں ہے، 95 سال عمر ہو گئی ہے۔ حضرت زکریا کسی بابے کی قبر پر، کسی پیر فقیر کی قبر پر، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ بلا کیا سمجھتے ہیں، لگتا ہے پیرانو نہیں مانتے ہیں ظہیر صاحب، جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو لوگوں کو بلا کیا ذہن میں آتا ہے، لگتا ہے پیرانو نہیں مانتے۔ جب کوئی کہے کہ لگتا ہے پیرانو نہیں مانتے، ویسا آپ ان سے سمپل سی بات پوچھیں، یار پیروں کو کیا نہیں مانتے، پیروں کو کیا نہیں مانتے؟ اگر کوئی کہے اے لگتا پیرانو رب نہیں مانتے، نہیں مانتے بھی، انکار کرنے پیر رب ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ پیرانو مشکل کشا نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، مشکل کشا ہے ہی نہیں ہے، مشکل کشا دے اللہ ہے۔ پیرانو بچے دین والا، بچیاں دین والا نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے، اور تے اللہ دے اختیار سے ہے گئے۔ ہاں اگر کوئی کہے کہ پیرانو پیر نہیں مانتے، اے جھوٹے سی ماننے ہیں پیرانو پیر، پیروں کو پیر مانو، پیروں کو رب نہ مانو، پیر رب نہیں ہو جاتا، پیر پیر ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیر کہے کہ مجھے رب مانو، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے، وہ تو درد سر ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ جو اس طرح کی بات کرے وہ مشرک تو ہو سکتا ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ جاہل نکما نقلی اور جعلی تو ہو سکتا ہے، پر وہ اوریجنل پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، پیر حضرت خواجہ علی حجویری ہے، معین الدین چشتی اجمیری ہے، حضرت شاہ ولی اللہ ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، پیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہے، پیر مولانا قاسم ننوتوی ہے۔ ہم ان پیروں کو پیر مانتے ہیں، جو پیر ہیں ہی نہیں ان کو پیر نہیں مانتے۔ بات ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نہیں جی؟ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ جی پیر تو ہمارے اردو کا لفظ ہے نا، پیر مرشد کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا۔ آج دوپہر بات ہو رہی تھی بھائی ناصر صاحب سے، پیر ہماری زبان میں مرشد کو کہتے ہیں، مرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا۔ وہ رہنمائی کرے قرآن کی طرف تو ٹھیک ہے، وہ رہنمائی کرے حضور کی طرف، سنت کی طرف تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسا مرشد بنا ہوا ہے جو رہنمائی غلط چیز کی طرف کرتا ہے، وہ مرشد نہیں ہے، وہ جعلی ہو سکتا ہے نا، وہ نقلی ہو سکتا ہے، وہ پیسے بٹورنے والا ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے ایمان پٹا کے ڈالنے والا ہو سکتا ہے، وہ اوریجنل پیر نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں نے تو لکھا ہے جو ایک سنت کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی، سب سے پہلی نشانی یہ ہے وہ سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا، سنت کے مطابق چلتا ہے، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ جو پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ جعلی اور بہروپیہ تو ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا کی عمر تھی 95 سال، اولاد نہیں ہوئی، اولاد مانگ رہے، اولاد نہیں ہو رہی،
95 साल उम्र होगी, बीवी की उम्र 90 साल है, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, औलाद नहीं हुई। हजरत मरियम उन्हीं के जमाने की थी, उन्हीं के जमाने की हजरत मरियम, हजरत ईसा की वालदा, जिनकी परवरिश हजरत जकरिया ने की है। हजरत जकरिया परवरिश करते थे हजरत मरियम की, छोटी सी बच्ची थी। हजरत जकरिया मस्जिद बैतुल मुकद्दस के इमाम थे। जब वो नमाज पढ़ाने के लिए जाते या कहीं काम काज के लिए जाते, छोटी बच्ची मरियम को कमरे में बंद करके ताला लगा के चले जाते। एक मर्तबा ताला लगा के गए, वापसी आए, देखा मरियम के पास फल पड़े हैं। दरवाजा बंद, जाते हुए बंद करके गए, आते हुए खोला भी खुद ही लाख खोल के अंदर गए, देखा मरियम के पास फल पड़े हैं और फल भी बेमौसमी। आज के दौर में आम खा रहा हो कोई तो आप कहेंगे यार ताज्जुब की बात है, भाई बेमौसमी फल खा रहा है। लेकिन आज के दौर में चलो मानना फिर भी इतना मुश्किल नहीं, ये स्टोर के कहीं ना कहीं से मिल जाते होंगे, पर वो दौर स्टोरों का दौर नहीं था। हजरत जकरिया ने देखा मरियम के पास बेमौसमी फल पड़े हैं। हजरत जकरिया ने पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाजा, ऐ मरियम ये फल तेरे पास कहां से आए हैं? दरवाजा बंद है, आने जाने वाला है कोई नहीं, खोला मैंने है, और एक तो फल पड़े हैं, है भी बेमौसमी। ऐ मरियम बता तो सही, बता तो सही, अन्ना लकी हाजा, ये तेरे पास फल कहां से आए हैं? मरियम का जवाब, कालत कहने लगी, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। हजरत जकरिया ने सोचा, वो अल्लाह जो मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है, वो अल्लाह मुझे भी तो बेमौसमी औलाद दे सकता है। मेरी औलाद का मौसम नहीं रहा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीवी भी बूढ़ी हो चुकी है। हजरत जकरिया का जज्बा और ज्यादा बढ़ा, अल्लाह के साथ सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगने लगे। अल्लाह ने खुशखबरी सुना दी, फरिश्ता आ गया जकरिया के पास, ऐ जकरिया हम खुशखबरी अल्लाह की तरफ से लेकर आए हैं, अल्लाह तुझे बेटा देने वाला है और उस बेटे का नाम याहिया होगा। वो बेटा ऐसा है कि वो बेटा गुनाहों से बचने वाला होगा, जो बेटा देंगे वो बेटा भी नबी होगा। हजरत जकरिया ने औलाद किससे मांगी? अल्लाह से मांगी है। कुरान में दूसरा वाकया हजरत इब्राहिम का, हजरत इब्राहिम के भी औलाद नहीं थी, बूढ़े हो चुके थे। हजरत इब्राहिम बूढ़े हो चुके, औलाद नहीं, बुढ़ापे में औलाद मांगते हैं तो किससे? हजरत इब्राहिम के ज़हन में ये नहीं आया, उनसे पहले नूह गुजर चुके हैं, नूह की कब्र मौजूद है, कब्र पे जाके नूह से मांग ले। आदम की कब्र मौजूद है, आदम की कब्र पे जाके मांग ले। लेकिन नहीं, कब्रों पे जाके कब्र वाले से मांगना ये नबियों के तरीके के खिलाफ है, नबियों की तालीमात के खिलाफ है। इन चीजों से तो नबियों ने रोका है कि मांगो अल्लाह से। एक बात ज़हन में रखना, कब्र से बरकत हासिल करना ये एक अलग बात है, कब्र की बरकत है, अल्लाह वालों की बरकत है। हमारा तो अकीदा और नजरिया है, एक अल्लाह वाला कोई चादर इस्तेमाल कर लेता है उसकी भी बरकत है, उनके जूते की भी बरकत है, उनकी पगड़ी की भी बरकत अपनी जगह, लेकिन हम उसी को मुश्किल कुशा और हाजत रवा मानना शुरू कर दें, ये गलत है। कब्र पे जाएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र पे जाएं, कब्रिस्तान जाएं, वहां जाके आखिरत याद रहती है। जुमे के जुमे जाया करें, सबके लिए दुआ मगफिरत किया करें, वहां जाके आखिरत याद रहती है। लेकिन आज कल जो मिज़ारों पे हो रहा है, जो मिज़ारों पे हो रहा है, वहां पे जाके कब्र नहीं याद आती, हशर नहीं याद आता, वहां पे अल्लाह नहीं याद आते, वहां तो हो चक्रों में जा रहे हैं, मेले लगाए हुए हैं। वहां पर क्या आखिरत की याद आएगी? अरे वहां पर क्या कब्र की याद आएगी? वहां पर तो और किसी चक्कर में जा रहे हैं, कोई लड़कियों के चक्कर में जाता है, कोई वहां पे किसी और, अक्सर तो वहां पे वो हैं जो नशई हैं, भंगी हैं, नशा करने वाले, सूटे लगाने वाले, अक्सरियत तो वो लोग हैं। तो अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए। मैं बात समझा रहा हूँ सिर्फ तौहीद की, अल्लाह को अल्लाह के साथ में भी अकेला समझो और अल्लाह को अल्लाह की सिफात में भी। अगर हम कहें कि अल्लाह दो हैं, नऊज़ बिल्लाह, ये गलत है, कुफर है, शिर्क है। अगर हम कहें कि अल्लाह की सिफात में कोई और भी शरीक है, ये भी शिर्क है। अब इसको जितना मर्जी खोलना शुरू करें, बयान करना शुरू करें, ये मौजू ना खत्म होने वाला मौजू है। और ये मौजू वो है जो अल्लाह ने कुरान में सबसे ज्यादा तफसील से बयान फरमाया, और आज लोग अवाम सबसे ज्यादा मुब्तला भी इसी में है। समझ नहीं आती, एक अल्लाह को छोड़कर किसी और की तरफ जाके उनको मिलता क्या है। हमें ताज्जुब मूसा की कौम पे होता था, कैसी मूसा की कौम है जो मूसा के मौजज़े देखकर भी एक बछड़े के सामने झुक गए, कैसी कौम है। हमें
جب ان کی قوم پہ تعجب ہوتا ہے اس سے زیادہ تعجب اپنی قوم پہ کرنا چاہیے. ارے کیسی قوم ہے, دینے والی ذات اللہ کی ہے, اولاد اللہ نے دی ہے, نام پیروں کا لگا دی کہ پیرا دیتا, یہ پیروں نے دیا ہے. قرآن میں ہے کہ اللہ بھور میں پھنسی ہوئی کشتی کو اللہ نکالتا ہے, اور ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام لگا دیا. لیلا 11ویں والے دا نام تو ڈبی ہوئی تر جائے گی. ارے قرآن میں جو اللہ نے واقعہ بیان کیا, ان لوگوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لگتا یاد نہیں تھا, انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں نہیں پکارا؟ ان کا نظریہ تھا کہ مشکلوں کو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مشکلوں کو ٹالنے والا, حاجت روا, مشکل کشا, بگڑی بنانے والا, یہ اللہ ہی ہے. تو یہی توحید ہے. بتاؤ توحید کوئی مشکل ہے؟ بولیے توحید کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو کلمہ دیا, لا الہ الا اللہ. ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز تھا. حضرت آدم کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. نوح کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اگلا جز بدلتا رہا, جو نبی آتے رہے اگلا جز ان نبیوں کے نام کے حساب سے بدلتا رہا. حضرت آدم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, آدم صفی اللہ. حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ. حضرت ابراہیم کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اسماعیل کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. یوسف کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, یوسف صدیق اللہ. موسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ, عیسیٰ روح اللہ. ہمارے پیغمبر کا, ہم مسلمانوں کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ. تو کلمے کا دوسرا جز نبی کے نام کی وجہ سے بدلتا رہا, لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ ہر نبی کا ایک ہی رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اندر والوں کو بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جاگ رہے ہیں کہ سو گئے ہیں؟ ہمیں ہر معاملے میں نظر کس پہ رکھنی چاہیے؟ نظر اللہ پہ رکھنی چاہیے. اسی کا نام توحید ہے. یہی چیز ہے جو تمام انبیاء نے اور تمام رسولوں نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی سکھائی ہے. کافی سارے واقعات ذہن میں صحابہ کرام کے کہ انہوں نے کفر کو, شرک کو چھوڑا اس وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت کسی کام کے نہیں ہیں, بت کچھ نہیں کر سکتے. ایک صحابی کہتے ہیں میں سفر پہ گیا اور ساتھ لے جانے کے لیے بت کوئی نہیں تھا. ساتھ لے جانے کے لیے ان کو رکھنا پڑتا تھا, اور ہمیں لے جانے کے لیے رکھنا. ہمارا معبود ہمارے ساتھ ہر وقت ہے. وہ گناہ کرتے ہیں, اپنے معبود پہ کپڑا ڈالتے ہیں. زلیخا نے دعوت دی یوسف کو 7 کمروں میں بند, اندر 7ویں کمرے میں بت پڑا ہے. زلیخا جب برائی کی دعوت دینے لگی, بت پہ چادر ڈالنے لگی. یوسف نے پوچھا چادر کیوں ڈالتی ہے؟ کہنے لگی بت پہ کپڑا ڈال دیں تاکہ ہمیں دیکھ نہ سکے. حضرت یوسف نے کہا ہمارا معبود وہ ہے جتنے مرضی بند کمروں میں چلے جائیں ہم اس سے چھپ سکتے ہی نہیں ہیں. تو جو مشرک ہیں ان کو ساتھ لے جانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. سفر پہ جانا ہے, کوئی بت ہو, پرانا ہو گیا, اب دوسرا نیا لے کر آئیں. پرانے کو رنگ شنگ اتر گیا, رنگ برنگی. انڈیا کے اندر نا ہم نے دیکھا دکانوں پہ بت رکھے ہوتے ہیں, کسی نے اپنی شوکیس میں سجائے ہیں. چھوٹا لینا ہے وہ ذرا سستا مل جائے گا, بڑا لینا ہے تھوڑا سا مہنگا ملے گا. تھوڑا سا ذرا مالدار ہے وہ چاندی کا بنوا لیتا ہے, اس سے زیادہ مالدار ہے وہ سونے کا بنوا لیتا ہے. رنگ برنگی معبود ہیں ان کے, تھوک کے حساب سے بازار میں توڑے میں ڈال کے لاتے ہوں گے اور لا کے دکان پہ بیچتے ہوں گے. یہ ان کا سسٹم ہے سارا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے ایمان لانے کا واقعہ ہی یہی بنا. میں سفر پر جانے لگا, بت کو ساتھ لے گیا. اب جب بت کو ساتھ لے کر گیا پورے راستے اٹھا کے تھک گیا. اپنے معبود کو اٹھا کے, کیا ہو جائے معبود ہے جنہوں چکنا پہنتا ہے, اٹھا کے تھک گیا. کسی جگہ پہ سٹے کیا, کہتے ہیں میں نے کسی جگہ پہ سٹے کیا, رکا رات گزارنے کے لیے. اب وہ بت کو بھی تو کہیں سائڈ پہ لگانا تھا, دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا بت کو. تھوڑی دیر میں ایک کتا آیا, ٹانگ اٹھا کے بت پہ پیشاب کر کے چلا گیا. کہتے مجھے بڑا غصہ آیا اپنے معبود پہ. کیسا معبود ہے جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا؟ جو اپنے آپ کو پیشاب سے نہیں بچا سکتا وہ ہمیں مشکل سے کیسے بچا سکتا ہے؟ فوراً ایمان قبول کر لیا. ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے سفر پہ جانا تھا, راستے میں ساتھ لے جانے کے لیے بت کوئی نہیں تھا, مٹی بھی کوئی نہیں, ہر چیز ختم ہو گئی, بت ہے کوئی نہیں. گھر میں آٹا موجود تھا, آٹا گوندا, آٹے کا بت بنا لیا. آٹے کا بت بنا کر ساتھ لے گئے. راستے میں چلتے چلتے سفر پہ لگی بھوک, اسی کو دوبارہ سے توڑا اور گوندا اور اسی کو دوبارہ سے. کہتے بعد میں سوچنے لگا کیسا معبود ہے کہ جس کو ہم نے کھا بھی لیا ہے. جس کو کھا لیا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. ایمان قبول کر لیا.
یہ ساری باتیں آج مسلمانوں میں ہندوؤں سے آئی ہیں. ہم نے دیکھا گنگا اور جمنا کے پانی پہ لوگ وہاں پر بھی گنگا اور جمنا کے پانی کو معبود سمجھنے والے. ارے اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید دیا ہے. ترقی اس وقت ہو سکتی ہے, بندہ انسان اس وقت عروج پہ جا سکتا ہے جب ساری چیزوں کو چھوڑ کر توحید کو ماننے والا بن جائے. جو چاند کی پوجا کرتا ہے, چاند کو معبود سمجھتا ہے, بھلا وہ چاند پہ جائے گا کیسے؟ چاند پہ قدم کیسے رکھے گا؟ چاند کو تو معبود سمجھتا ہے. رب نے گائے میں کیا پروٹین رکھی ہے, کیا اس میں طاقت رکھی ہے؟ گائے کو معبود سمجھنے والوں کو کیا پتا کہ گائے میں طاقت کتنی ہے؟ ارے پانی گنگا اور جمنا کے پانی کو معبود سمجھنے والوں کو کیا پتا اللہ نے پانی میں کیا تاثیر رکھی ہے؟ جب ان چیزوں کو چھوڑ کر رب کی طرف رجوع کرے گا, رب کی طرف توجہ کرے گا, تب سمجھ آئے گی کہ ترقی کرنی کیسے ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام شرکیہ باتوں سے بچتے ہوئے توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.